الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج دن میں مختلف اوقات میں زلزلہ کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اس زلزلے کا جو مرکز تھا اس کو ایپی سینٹر کہتے ہیں انگلش میں، ایپی سینٹر۔ یہ ایپی سینٹر کشمیر میں تھا جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بارڈر لائن ہے، اس کے قریب تھا، اسلام آباد سے 50 میل کے فاصلے۔ اور اس کی وجہ سے جو زلزلہ آیا تو ایک سکیل ہے، پیمانہ ہے زلزلے کو ناپنے کا، اس کو ریچر سکیل کہتے ہیں۔ ریچر سکیل جیسے تھرمومیٹر کی سکیل ہوتی ہے سینٹی گریڈ میں، فارن ہائٹ میں، اسی طرح وزن کی سکیل ہوتی ہے پاؤنڈ میں اور کلو گرام میں۔ تو زلزلے کو ناپنے کی بھی ایک سکیل ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کو ریچر سکیل کہتے ہیں۔ اس ریچر سکیل پہ جب کوئی زلزلہ 6 سے اوپر چلا جائے تو اس کو بڑا زلزلہ سمجھتے ہیں، اور اگر 7 سے اوپر چلا جائے تو وہ مدتوں کے بعد کوئی ایسا زلزلہ ہوتا ہے۔ آج کے زلزلے کی سکیل 7.5 ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا زلزلہ ہے جو سینکڑوں سالوں کے بعد جا کر کبھی آ گیا ہے۔ چھوٹا زلزلہ نہیں، بڑا زلزلہ۔ اور عجیب بات دیکھو کہ آج کل کے سائنسی دور میں بھی زلزلے کا پتہ چلانے کے لیے آلات ہوتے ہیں، اس کو سیسمک آلات کہتے ہیں، جو زلزلے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ان سے بھی پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے سائنسدان اپنی لیبارٹری کے اندر چوہے، بلیاں، جانور پالتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ انسان جن آوازوں کو نہیں سن سکتا، یہ جاندار ان آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں، ہلکی سی آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں، جن کو انسان سن نہیں سکتا۔ اچھا ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ انسان کے سننے کی ایک حد ہے، اس سے اوپر کی آواز ہوگی تو بھی نہیں سنے گا، اس سے نیچے کی آواز ہوگی تو بھی نہیں سنے گا۔ اس کی فریکوینسی ہے، جیسے ریڈیو میں بینڈ ہوتے ہیں نا، یہ میڈیم ویو بینڈ ہے، یہ فلاں ہے، تو ایک بینڈ ہے، اس سے اگر اوپر کی آواز ہو تو بھی نہیں سنتا، اس سے نیچے کی آواز ہو تو بھی نہیں سنتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ اگر ہم ہر آواز سنتے تو ہمیں تو چیونٹی کے چلنے کی بھی آواز آتی، تو کیا ہم سو سکتے؟ ہمارے کانوں میں ڈھول بج رہے ہوتے ہر وقت،
اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں تو نیند نہیں آتی. واہ میرے مولا، اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی، اس سے نیچے کی آواز تم نہیں سن سکتے. اگر اتنا نازک پردہ بنا دیتے کہ ہر آواز سنتا، تو اگر کمرے میں کسی کو خراٹے آ رہے ہوتے تو اتنی نازک سماعت والا بندہ کیا کرتا؟ وہ تو پریشان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی کہ اس سے اوپر کی آواز سن سکتے، اور پھر اوپر بھی ایک حد متعین کر دی، اس سے اوپر بھی نہیں سن سکتا. مگر جانداروں کا جو سننے کا بینڈ ہے وہ بہت کھلا ہے، وہ مختلف آوازیں سن لیتے ہیں، باریک آوازیں بھی سن لیتے ہیں. چنانچہ جب کہیں زلزلہ آنا ہوتا ہے تو زلزلہ آنے سے پہلے زمین کے اندر سے مختلف آوازیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. ان آوازوں کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن چوہے، بلیاں، یہ جاندار اس کو محسوس کر لیتے ہیں. چنانچہ وہ خاص قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ان کی حرکات و سکنات سے سائنسدانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے. بتائیں، جہاں انسانوں کے بنائے ہوئے آلات کام نہیں آتے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حیوانات کام آ جاتے ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے. چنانچہ جب وہ حرکت کرنی شروع کر دیتے ہیں تو کچھ وقفے کے بعد پھر زلزلہ آ گیا. یہ جو زلزلہ ہے، اس کے آنے کی وجوہات تو کئی ساری ہیں. سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کہ زمین میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، کیونکہ زمین کا جو مرکز ہے نا، وہ پگھلے ہوئے لوہے سے بھی زیادہ گرم ہے. اس لیے اگر اندر چلے جائیں تو حرارت بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی حرارت ہو جاتی ہے کہ پانی ابل جاتا ہے. تو زمین سے ایسے چشمے بھی نکلتے ہیں ابلتے ہوئے پانی کے. ہم نے ایک دفعہ افریقہ میں ایک چشمہ دیکھا جس میں سے پانی نکل رہا تھا، تو ہم نے ابلتے پانی کے اوپر انڈے رکھے تو وہ انڈے بوائل ہو گئے. اتنا گرم پانی تھا، ابل رہا ہے پانی، اور اس کے اوپر ہم نے انڈے رکھ دیے، اور ہم نے وہ انڈے دیکھے تو وہ بالکل جیسے گرم ابلتے پانی کے اندر وہ سخت ہو جاتے ہیں، تو انڈے ابل کے سخت ہو گئے تھے. اتنا گرم پانی نکل رہا تھا. اللہ تیری شان. اچھا، اب اس کی وجہ سے بعض اوقات زمین کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. وہ زمین کے اندر کی تبدیلی جب ظاہر ہوتی ہے نا، تو زمین کے اندر حرکت آتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے انسانوں کے بنائے ہوئے مکان وہ درختوں کی طرح جھولنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ 1993 میں مجھے ایک زلزلہ دیکھنے کا موقع ملا امریکہ میں. ان کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا، وہاں پہ وہ زلزلہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے سائنسدانوں کو یہ اندازہ تھا کہ زلزلے نے آنا ہے، لیکن اس کا چانس کتنا تھا؟ 1 in 6000، یعنی 5999 حصہ بتاتے تھے کہ نہیں آنا، ایک حصہ امکان تھا کہ آئے گا. 100 میں سے ایک نہیں، 6000 میں سے ایک. تو ان کے سائنسدان میٹھی نیند سو گئے کہ یہ کہاں آتا ہے. 6000 میں سے ایک حصہ امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے وہ آ گیا. اور وہ آیا تو 3 منٹ کا وہ زلزلہ تھا، اس نے انسانوں کو بستروں سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا.
ہمارے اپنے جماعت کے لوگ تھے، وہ کہنے لگا کہ میں جب زمین پر گرا نا بستر سے اچھل کے، تو زمین سے اٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ زلزلہ آ رہا ہے. ایسا زلزلہ کہ جس نے بستر پہ سوئے ہوئے انسانوں کو اٹھا کے زمین میں پھینک دیا، اور اس میں جو تباہی ہوئی اللہ اکبر. یعنی 1 کلومیٹر پل بنی ہوئی ہے اور زلزلے کی وجہ سے پوری کی پوری پل ہی ایک دور دریا میں جا کے گر گئی. 1 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے. ادھر پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے. اب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ تو خود حرکت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو حرکت کا کیا پتا. تو پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے اور پہلی گاڑی نیچے دریا میں اور دوسری گاڑی دریا میں، اور پیچھے پتہ کسی کو نہیں چل رہا. پتہ نہیں کتنی گاڑیاں تھیں جو پیچھے سے آتی گئی اور دریا میں جاتی. پھر جا کے پتہ چلا کہ وہ تو یہ سنی نہیں ہے. وہاں 10-12 سٹوری بلڈنگ تھی ہسپتال کی. نیچے سے اس کے جو ستون تھے نا وہ ٹوٹے، پوری کی پوری بلڈنگ زمین. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بلڈنگ دیکھی. اللہ کے نشان عجیب تھا. اس میں بتانے والی صرف 2 باتیں ہیں کہ جو اس کا ایپی سینٹر تھا نا، مرکز تھا، وہ مسجد سے 50 قدم کے فاصلے پہ تھا. مسجد بنی ہوئی تھی اور مسجد کی دیوار سے 50 قدم کے فاصلے پر تھا، اور مسجد کی ایک اینٹ کا نقصان بھی نہیں ہوا. اور ان کے بڑے بڑے ہسپتال اور پتہ نہیں کیا کیا تھی بلڈنگ تھی وہ ساری زمین پر. مگر اس زلزلے سے ایک عجیب کام ہوا کہ زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی. زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی. کتنے کلومیٹر لمبی تھی. ایک طرف سمندر ہے، کنارے پہ یہ کیلیفورنیا ہے، تو وہ ایک لائن کتنے کلومیٹر پورے شہر کو اس نے اپنے اندر لے لیا دراڑ نے. ہمارے دوست انجینئر تھے، وہ مجھے دکھانے کے لیے لے کر گئے. میں نے زمین کے اندر جو عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں نا، ان میں سے یہ دراڑ دیکھی. آپ حیران ہوں گے کہ ادھر کی زمین ادھر اور ادھر کی ادھر دراڑ نظر آتی ہے، نیچے تک جاتی ہے. اور یوں بندہ ٹریس کر کے جا سکتا ہے یہ دراڑ. ایک تو یہ عجیب چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ زمین میں دراڑ دیکھی. اور ایک جگہ افریقہ کے جنگلوں میں ہم نے دھستی ہوئی زمین دیکھی. ہم قرآن مجید میں پڑھتے تھے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و منال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. تو ہم نے ایک جگہ دھستی زمین اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہمارے ایک ساتھی نے کوئی 15-20 فٹ لمبی درخت کی شاخ کاٹی اور دور سے اس جگہ کے اوپر پھینکی یوں کر کے گاڑی، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ پوری شاخ زمین کے اندر لگی. اس کے اوپر جو کوئی جاتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. بہت زیادہ جگہ نہیں ہے، بس آپ سمجھے کہ جتنے ہمارے یہ 4 ستون ہیں نا، ان 4 ستونوں کے درمیان کی جگہ ہے. اتنا بڑا کنواں سمجھ لیں. مگر اس کے اوپر ریت ہے زمین پر، یہ نہیں کہ وہ نیچے خلا ہے، نہیں، ریت ہے. مگر کوئی جو چیز اس کے اوپر چلی جاتی ہے، جانور انسان، وہ اس کے اندر دھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں. یا اللہ یہ کیا معاملہ، کچھ پتہ نہیں. ہمارے جانے سے 3 دن پہلے ایک زراف تھا. زرافہ جانتے ہیں؟ اونٹ کی طرح کا ہوتا ہے. وہ لمبا جو پوچھ بیچارہ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک اوپر چلا گیا. اب اس کے پاؤں پھنس گئے اور وہ اندر جا رہا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قریب شیر تھا، شیر نے جو چھلانگ لگائی اس کے اوپر، اب شیر اس کو کھا رہا ہے اور وہ زمین میں دھنس رہا ہے۔ اب اس دوران شیر نے اس کو پتہ نہیں کتنا حصہ کھا پی کے وہیں سے چھلانگ لگائی باہر۔ اس زرافے کی ہڈیاں وہاں پڑی ہم نے تو دیکھی۔ اللہ تیری شان ایسے بھی ہے، اتنی عبرت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں زمین کو حکم دے تو انسان اپنے کرتوتوں سمیت زمین کے اندر دھنس سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے اس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ علم خداوندی ہے، سمجھے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اچھا، تو وہ جو ہم نے زمین میں درار دیکھی اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا کہ جی اس آبادی کے اندر دو مرکز ہیں۔ ایک مرکز تو وہ ہے شہر کا جس کو ہالی ووڈ کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کا فلمی مرکز ہے، سب فلمی خباستیں وہاں سے شروع ہوتی، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور ایک ان کا شہر بنا ہوا ہے جس کو گے ایریا کہتے ہیں، یعنی وہاں کے قانون میں مرد مرد سے شادی کرنا چاہے تو ان کی اجازت ہے، ان کا محلہ بھی اسی کے اندر ہے۔ ان دونوں محلوں کو اس زمین نے لائن نے اپنی لپیٹ میں لے دیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ایک زلزلہ اور آنا ہے، آئے کب یہ نہیں پتا کسی کو، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بگ ون، بڑا زلزلہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ زلزلہ آئے گا نا، یہ دونوں شہر پورے کے پورے سمندر کے اندر چلے۔ پہلی کاموں میں بھی ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ان کو عذاب دیا۔ ان عذابوں میں کبھی تو پانی کا عذاب آ گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حالانکہ اس علاقے میں ریت ہوتی تھی، اور لوگ آ کے جب دیکھتے تھے کہ کشتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں سے پانی آئے، ہمیں بھی پانی دیکھنے کو ملے، مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، دیکھا انبیاء کا مذاق اڑا۔ بس پھر جب وہاں سیلاب آنے لگا تو زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع۔ اتنا پانی آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور بیٹے کو فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اور بیٹا نہیں مانتا۔ یہ صرف پہلے زمانے میں نہیں ہوا، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ باپ دین کی کشتی کو سوار ہے اور بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اور باپ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے تو بھی دینی زندگی اپنا لے اور تو بھی اس کشتی میں آ جا، اور آج کا بیٹا بھی نہیں مانتا۔ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہوتا ہے، مثال بالکل وہی ہے۔ آج کا غمزدہ باپ بھی کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے کیوں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کرتا ہے، آؤ تم بھی ایسی زندگی گزار لو۔ آج کا بیٹا بھی نہیں سنتا۔ جیسے اس بیٹے کا انجام ویسے اس بیٹے کا بھی انجام۔ تو بہرحال عجیب، پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماءکی،
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. سبحان اللہ. اس آیت کے اوپر مفسرین نے عجیب کلام کیا ہے. آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس حدیث کی کتاب ہے قرآن مجید کے اسرار و رموز. اس میں اس آیت کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں بات کی ہے. تو کبھی تو پانی کا سیلاب آیا, کبھی آگ کا سیلاب آیا. جی آگ برسنی شروع ہو گئی, چناتے آتے سشا پہاڑ پھٹتے ہیں, کئی مرتبہ شہروں کے شہر ختم ہو جاتے ہیں, لاوا نکلتا ہے اتنا گرم کہ جیسے پگھلا ہوا لوہا, اور جیسے پانی بہتا ہے نا سینکڑوں میلوں تک, وہ پگھلا ہوا لوہا سینکڑوں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے. آگ کا سیلاب, اللہ. اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو حکم دے دیتے ہیں تو زمینی جھٹکا دے دیتی ہے, اور یہ زمین کا جھٹکا بہت برا ہوتا ہے. ایک مرتبہ چائنا میں زلزلہ آیا, 2 لاکھ آدمی فوت ہوئے تھے. 2 لاکھ آدمی ایک جھٹکے کے اندر 2 لاکھ آدمی چلے گئے. اور آج کا زلزلہ بھی بہت ہی خطرناک زلزلہ. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے. قرب قیامت میں اس قسم کی بہت ساری چیزیں رونما ہوں گی. علماء کا کثرت سے فوت ہو جانا, سرخ آندھیوں کا آنا, زمین میں زلزلوں کا آنا, جانوروں کا انسان سے گفتگو کرنا, عجیب الخلقت لوگوں کا پیدا ہونا, پچھلے لوگوں کا اپنے پہلے والوں کو برا کہنا, زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دینا. یہ علامات ہیں جو قیامت کے قریب جا کر بہت عام ہو جائیں. ایسے وقت میں اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے. آج ذرا سا زلزلہ آتا ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں یہ تو قیامت کا نمونہ تھا. پتہ نہیں قیامت کو سمجھ کیا لیا ہے. قیامت وہ زلزلہ ہی الگ ہے, ایسی چیز کہ جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان النبأ العظیم, بڑی خبر کے بارے میں. یعنی اللہ رب العزت جس خبر کو بڑی خبر فرمائے تو وہ کتنی بڑی ہوگی بھائی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. اس وقت تو پہاڑ جو ہوں گے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے. زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب کچھ نکال دے گی. اور یہ زلزلہ ابھی آنا ہے. یہ جو زلزلے ہیں نا چھوٹی چھوٹی, یہ تو مقدمے ہیں, یہ تو بتاتے ہیں کہ انسان تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا پھر رہا ہے. تجھے اس زلزلے کے لیے تیار ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو غفلت میں ہی پکڑ لیا جائے اور تیرے آگے کا معاملہ مشکل بن جائے. تو آج لوگ خبریں سنتے ہیں معلومات کی خاطر, تو طلباء کو چاہیے وہ عبرت کی خاطر اس خبر کو سنیں اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں. یہ کچھ تکوینی امور ہیں جو ہو کے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا جب انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو تسخیر کائنات کا مقام مل گیا تھا. مقام تسخیر آپ جانتے ہیں, جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے کہ اس بندے کا حکم اللہ کی مخلوق پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ
ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ مقام تسخیر صحابہ کو نصیب تھا. زمین میں زلزلہ آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ماری اور سنایا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زلزلہ بھی رک جاتا ہے. ایک طرف سے آگ نکلی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تمیم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اس آگ کو واپس بھیجیں. انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنے رومال کو کوڑے کی طرح بنا لیا، اور جیسے جانور کو کوڑا مارتے ہیں وہ آگ کو کوڑا مار رہے تھے، اور آگ پیچھے ہٹتی ہٹتی جس پہاڑ سے نکلی تھی وہیں واپس آ گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خط بھیجا اور دریائے نیل نہیں چلتا تھا، اللہ کی شان اسے چلنا شروع کر دیا. اتنا بڑا دریائے نیل دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. مجھے ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہونے کا موقع ملا، میں بہت حیران ہو کے اس کے پانی کو دیکھ رہا تھا. کیا وقت ہوگا کہ جب پانی تھا ہی نہیں اور آج اتنا پانی کہ سنبھلتا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ ایک حکم دیتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور ان کا حکم ہوا سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیتے ہیں. ایک صحابی افریقہ کے جنگلوں میں کہتے ہیں کہ اے جانوروں آج جنگل کو خالی کر دو، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے. شیر بھی خالی کر رہے ہیں تو چیتا بھی خالی کر رہا ہے، تو سب خالی کر کے جا رہے ہیں. صرف اس واقعے کو دیکھ کر قوم بربر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. تو ایک وقت تھا کہ مومن کا حکم زمین پہ چلتا تھا، ہوا پہ چلتا تھا، پانی پہ چلتا تھا، جانوروں پہ چلتا تھا. آج تو مومن کا حکم اپنے آپ پہ بھی نہیں چلتا، اور یہی اصل میں برائی کی بنیاد ہے کہ اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ سب نعمتیں واپس لے لی. جنہوں نے اپنے نفس کو شریعت کی رسی سے باندھا تھا ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دے دیا تھا. ہم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو لکھا ہوا تھا اینیملز ہیو دی رائٹ آف وے. میں پڑھ کے حیران ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے پاس راستے پہ چلنے کا حق موجود ہے. یعنی اگر آپ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی جانور چلتا ہوا آئے تو آپ کو رکنا لازم. جانور کا حق پہلے، وہ چاہے تو چلے چاہے تو جائے، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. جب وہ چلا جائے گا اب آپ راستہ استعمال کر سکتے. تو میں حیران ہوا کہ دیکھو ایک وقت تھا جب کہ انسانوں کے پاس راستے پہ چلنے کا حق ہوتا تھا اور جانور ان کی بات مانتے تھے، جانور ان کی بات تسلیم کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پیچھے رہ گئے اپنے لشکر سے، تو ان کو شیر ملا تو فرمانے لگے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں راستے کا، تجھے انسانوں کی مہک آتی ہے تو تو مجھے وہاں تک پہنچا دے. شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں اور شیر جو ہے گدھے کی طرح ان کو قافلے تک پہنچا کے پھر واپس چلا جاتا. ہمارے یہاں قریب میں ایک بزرگ گزرے، ان کی زمین تھی، کنواں تھا، بوڑھے تھے تو کنویں چلانے والا جانور مر گیا. ان کی ایک کرامت مشہور ہے کہ رات کو شیر آتا تھا جنگل سے، وہ اس کو اپنے کنویں میں باندھ دیتے تھے اور وہ ساری رات ان کا کنواں چلاتا تھا اور صبح چلا جاتا تھا. مقامی بستی کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. اللہ کے یہ بھی بندے ہیں. ابوالحسن سرکانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک بندہ جنگل میں ان کو ملنے گیا تو وہ شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہے تھے. تو دیکھو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو لاگو کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ ان کے حکموں کو مخلوق پر لاگو کر دیا. آج ہم اپنے جسم پر اللہ کے حکموں کو لاگو کرنے میں غفلت برتتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جانور بھی ہم پہ چڑھ رہے ہوتے.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں. اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے زلزلے میں پریشان ہوئے، بے گھر ہوئے. ہم اگر اطمینان اور سکون سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی. اگر جا کے ان کے ساتھ امداد نہیں کر سکتے تو دعاؤں کی امداد تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم دعا تو مانگ سکتے ہیں. تو دعا ہی مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے. اور اصل دعا تو یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے زلزلے سے محفوظ رکھے. وہ دن ایسا دن ہوگا آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والے کو بھول جائیں گے، اور انسان ایک عجیب نشے کی سی حالت میں ہوں گے. وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. وہ کیا دن ہوگا جب کہ پہاڑ روئی کے ڈالوں کی اتنا اڑے ہوں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان کے چاند اور سورج کو جو ہے وہ بے نور کر دیا جائے گا. اور یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو اس وقت پیش آتی ہیں. کیا پتہ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ کرنا. تو آج کی رات اگر موقع ملے تو سحری میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اپنے وقت سے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے، 4 رکعت نفل پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، استغفار کی نیت سے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں، دعائیں مانگیں، اور یوں سوچیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سے ایک برا آدمی کم ہو جائے گا. اور کئی مرتبہ ایک ہی بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوتی ہے. وہ بنی اسرائیل میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو 40 سال سے ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. ایک بندے کی وجہ سے پوری قوم سے بارش کو روک دیا گیا تھا. کئی مرتبہ ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے پوری بستی کے اوپر عذاب آتا ہے. تو بھائی ہم اگر توبہ کریں گے تو جو ہمارے گناہوں کا وبال ہے وہ تو ختم ہوگا نا. تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت بھیجے کہ لوگوں سے یہ مصیبت ٹل جائے. اس لیے ایسے موقع پر رجوع اللہ، متوجہ اللہ کی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں جب ذرا آندھی آتی تھی نا یا ہوا تیز چلتی تھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر خوف کے آثار ہوتے تھے. کبھی آپ گھر اور کبھی مسجد، کبھی گھر کبھی مسجد نماز پڑھتے تھے. ہم پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ پہ اتنا خوف کیوں طاری؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پہلی امتوں پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بادل آئے اور ہوا آئی اور انہوں نے اس کو معمول کی کاروائی سمجھا، مگر ان بادلوں میں سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. تو دیکھو ان مقدس ہستیوں کے چہروں پہ زردی آ جاتی تھی. اور آج ہمارا کیا حال ہے، کیسی ہماری زندگی ہے، اور ہم کس سے مسئلے نہیں ہوتے. تو اس لیے سچی توبہ آج کی رات کر لیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے. رب کریم ہمیں اس دنیا میں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے، سچی توبہ کو ہماری قبول فرمائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایسے بنے کہ اپنے اللہ کو پسند آ جائیں. سمجھے؟ کیسے بنے؟ ایسے بنے کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے. بس یہ دعا مانگا کرے. رمضان مبارک میں جو دعائیں مانگنے کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، ان اوقات میں بھی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے. ابھی کچھ عرصہ پہلے پانی کا عذاب آیا، اس کا نام تھا سونامی. ایک بندہ جو اس کے اندر موجود تھا نا، اس گاؤں کے جس کا نام سونامی ہے،
وہ مجھے ایک ملک میں قدرتاً مل گیا، کہیں سے اس نے سنا جی کہ کوئی آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، تو وہ ملنے کے لیے آیا، تو اس نے اپنا تعارف کروایا، تو وہ کہنے لگا میں اس گاؤں میں سے ہوں۔ تو میں نے اس سے حالات پوچھے، اللہ اکبر، یعنی چند لمحوں میں بس ایک لہر اٹھی 30 فٹ اونچی، اور ایسے اس نے بڑھنا شروع کیا اس تیز رفتاری کے ساتھ کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے موڑا نہیں تھا، اس سے پہلے لہر پاس آ گئی، گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ پہلی لہر جب آئی نا تو جو مرے یا جو مکان گرے تو پھر پیچھے تک ہٹ گیا پانی، تو لوگ سمجھے کہ یہ تو سیلاب آیا تھا گزر گیا، اب جو چیزیں پڑی ہیں ہم ان کو لے لیں۔ تو جو بچ کھچ گئے تھے نا وہ بھی سمندر کے اندر آ گئے، تو دوسری لہر پہلے سے بھی زیادہ بڑی۔ تو کہیں پانی کا عذاب آ رہا ہے، کہیں کوئی عذاب آ رہا ہے، یہ سب ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی دعا مانگیں، سچی توبہ کریں، اور رب کریم سے اس کی رحمتیں اور برکتیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان زلزلوں سے بھی محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن کے زلزلے سے بھی اللہ تعالی محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر میں آپ کو کریں۔